ایک اہل حدیث دوست ہیں میرے, 2010 یا 11 میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. اتنی بڑی داڑھی ان کی, لال نا کلر, وہ مہندی لگائی بھی انہوں نے. میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی انہوں نے. ابھی میرا کل ان سے فون پہ, پرسوں ان سے فون پہ بات ہوئی ہے, اس لیے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. وہ آئے, کہتے ہیں آپ نے کیا کتاب لکھی ہے مفتی صاحب. اچھا, انہوں نے میرے حالات دیکھے, میری پھٹ پٹی. انہوں نے مجھے اپنے گھر میں دعوت کی. انہوں نے کہا یار میں نے ایسی کتاب آج تک نہیں پڑھی. بڑے متاثر تھے. یہ وہی ہے جن کو تبلیغ میں نہیں میں نے بتایا تھا کہ وہ سارے فرقوں میں دھکے کھا کے آخر میں گئے تبلیغ میں, وہ یہ وہی ہیں, بروہی ہیں, بروہی. تو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے میری گھر میں دعوت کی, میں اپنی پھٹ پٹی پہ گیا. اچھا, اس وقت بھی ہمارا ہم پھٹ پٹی کو سمجھ رہے تھے لینڈ کروزر ہے ہماری, غربت کا تو اس وقت بھی احساس نہیں تھا, کیونکہ بھائی لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوتی یار. تو ہم تو پھٹ پٹی بھی جا رہے ہیں, ٹرن کر کے پہنچ گئے. مجھے یہ خوشی ہوتی تھی کہ اس کے پیسے میرے پاس ہیں الحمدللہ, میں پیٹرول ڈال سکتا ہوں اپنے خرچے پہ. تو ان کا پرسوں فون آیا. انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے آپ کا وہ زمانہ یاد ہے, اور کہتے ہیں میں آپ کا ہر جگہ دفاع کرتا ہوں, ہر جگہ دفاع کرتا ہوں کہ اس آدمی نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پیسہ مت دیکھو, شادیاں کرو, نسل مت روکو. کہہ رہے اب لوگ نا آپ کی ریوو پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ مفتی ریوو میں گھوم رہا ہے, یہ مفتی امریکہ جا رہا ہے, یہ مفتی جاپان جا رہا ہے, یہ مفتی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے, یہ مفتی یہ وہ. بھائی جب ظاہر ہے نوٹ آئیں گے تو شادیاں تو ہوں گی. کہہ رہا ہے میں ہر ایک کے ساتھ سامنے دفاع کرتا ہوں کہ میں اس مفتی کو جتنا جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے. اس مفتی کے پاس بچے پہلے آئے ہیں, بیویاں پہلے آئی ہیں, ریوو, اور ابھی تک یہ ریوو میری نہیں ہے, کرائے پہ ہے. اچھا, یہ ویسے ہی راز کی بات بتا دوں, لیکن ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں, یہ بینک سے لیے تو رینٹ دینا پڑتا ہے تو. لیکن بھائی ہمیں اس سے کیا, میری ہے یا رینٹ کی, ابے ہے تو اسٹیئرنگ کس کے کنٹرول میں ہے, میرے کنٹرول, میری ہے بس. کرائے کا گھر ہے, اگر چابی اس کی میرے پاس ہے تو کس کا گھر ہے وہ, مالک مکان میری پرمیشن کے بغیر نہیں گھس سکتا گھر میں. آئے نا اگر بولو تو کیوں آ رہا ہے بھائی, تو میرا گھر ہے. تو اتنا کافی ہے میرا ہونے کے لیے, اس سے زیادہ کی ہوس مت کرو. پھر بہت پیسہ اللہ نے دے دیا تو ٹھیک ہے. اب مجھے گارڈننگ کا بہت شوق تھا, میرے پاس تو زمین ہی نہیں تھی سبزیاں اگانے کے لیے. تو اب ایک ہے تو گورنمنٹ ہی کی زمین ہی ہے, لیکن کسی کام کی نہیں ہے, تو ہم نے یہاں پودے لگانا شروع کر دیے. جب تک کوئی چھیڑ نہیں رہا تو ہم اپنی سمجھ رہے ہیں. ابھی میں نے اس کا ولاگ بھی بنایا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں مصطفیٰ کے پاس بڑا ایریا زبردست, حالانکہ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے. لیکن مجھے اس سے کیا کرنا, جب وہ میرے کام میں سبزی اگا کے مجھے دے رہی ہے, میرے ٹماٹر کا شوق پورا کر رہی ہے, میری بھنڈی کا شوق پورا کر رہی ہے, تو ابھی اپنی بھی تو یہی کرتی ہے. اس میں گورنمنٹ تو خوشی ہوگی, اچھا کسی کام میں آ رہی ہے. یہ جو نرسری والے ہوتے ہیں یہ تو فٹ پاتھوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو فٹ پاتھ پہ نہیں, وہ جو بیچ میں روڈ کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے, گورنمنٹ تو چاہتی ہے اچھا ہے گرینری ہوگی, تو بس وہ اپنی سمجھو اس کو یار تم. تو مجھے کیا کرنا ہے کہ کاغذ میں میرے نام ہو. بھائی جو چیز میرے استعمال میں ہے وہ کس کی ہے. آپ نے پراٹھا اپنے خرچوں سے خرید کے مجھے اس میں شریک کر لیا, تو یہ پراٹھا کس کا ہے, میرا ہے. مزہ وہی آئے گا اس میں. اب میں نے چونکہ اپنے پیسوں سے نہیں خریدا. ابے تو بے وقوف آدمی ہے, تو کسی اور کے پیسوں سے اگر تو تجھے پراٹھا کھلا رہا ہے, تیرا دوست ہے, کوئی بھکاری بن کے نہیں کھلا رہا, کوئی ایسا نہیں, کوئی بعد میں تجھے تانے دے رہا ہو, تو تمہیں تو نوالا پیٹ میں جا رہا ہے نا, تمہاری تو بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اب تمہارے خرچے پہ ہوں, کسی اور کے خرچے پہ ہو, تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے, تمہیں پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. تو میرے رب کے مجھ پر احسانات ہیں. جب میں پیدا ہوا تو مجھے ماں بھی ملی محبت والی, باپ بھی ملا محبت والا, بہن بھائی کی نعمت ملی, ابا اماں کھلاتے رہے, اس وقت میرے خرچے پہ نہیں, ابا کے خرچے پہ ہم کھاتے رہے, ہمیں کھانے سے مطلب تھا. اللہ نے ہمیں گھر کی چھت بھی دی, ابا کے گھر تھا وہ, میرا گھر نہیں تھا. تو مجھے اس سے کیا غرض کہ مجھے تو گھر مل گیا نا جو میری ضرورت ہے. پھر جب ہماری شادی ہوئی, دوسری جب ہوئی, تو دھکے مار کے گھر سے نکالنے کی کوشش سے پہلے ہی ہم نکل گئے. الحمدللہ ہمیں پتا تھا نکال دیا جائے گا, لیکن ہم پہلے ہی نکل گئے. تو لیکن نکالا نہیں ہے, دوسری زیادہ باتیں نہیں جا سکتی. خیر, تو اب کچھ باتیں آنے گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں, وہ بھائی بھی بول رہے ہیں کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا خیر.